اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق نمبر 4 شہرت عام اور بقائے دوام کا جذبات کا کچھ حصہ پڑھا تھا. اس سبق کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد. آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں کہ مسافر جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، ایک وسیع و عریض میدان میں اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، تو اس میدان کا جو منظر تھا بڑا روح کو خوش کرنے والا تھا، اور تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش نظر آ رہا تھا، چاروں طرف نظر آ رہا تھا، اس میں کبھی نور سحر تھا، سحر کے وقت جیسی روشنی تھی، اور کبھی شام و شفق، شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد جو سرخی مائل رنگ ہوتا ہے آسمان کے افق پر، تو اس میں کوس قزح کے رنگ میں، یعنی 7 رنگوں میں، کوس قزحین کے رنگوں میں کبھی شہرت عام لکھا ہوا نظر آتا اور کبھی بقائے دوام لکھا ہوا نظر آتا. عیان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر. یہ نور اور سرور کا عالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے ہیں کہ اس میدان میں پہنچ کر، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر یہ نور، یہ روشنی اور یہ لطف، یہ مزے کی جو حالت تھی، یہ دل کو اس طرح تسلی اور اطمینان دیتے تھے. تسلی و تشفی من اطمینان سکون، کہ خود بخود پچھلی محنتیں. کون سی محنتیں؟ وہ محنت جو اس پہاڑ تک پہنچنے، یا جو اس مقام، جس فیلڈ کی وجہ سے یہ لوگ، جس شعبے کی وجہ سے یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اور اس شعبے تک پہنچنے کے لیے جو محنتیں کی تھی، جو جدوجہد کی تھی، جو کوشش کی تھی، ان کے غبار کا مطلب ایسی رسی مطلب ہوتا ہے دھول، ڈسٹ، لیکن یہاں ہم مشقت کریں گے تو ان محنتوں کی جو مشقت تھی، ان محنتوں کی جو تھکاوٹ تھی، وہ خود بہت آٹومیٹیکلی خود بہت ختم ہو گئی. اور اس مجمع عام میں جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ ہیں، امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا. اس مجمع میں ہر طرح کا امن و امان تھا اور دل کو ایک سکون ملتا تھا، جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیان تھا. جیسے انسان کا اندر کا منظر ہوتا ہے، ویسا ہی چہرے پہ نظر آتا ہے. اندر سکون ہے تو چہرہ بھی اشاش ہے. یہاں بھی کچھ ایسی حالت ہے کہ اس مجمع عام میں جو امن و سکون تھا، جو آرام و سکون تھا، اس کا سرور، اس کا لطف، اس کا مزہ لوگوں کو چہروں کی سے پھولوں کی، اس طرح پھول تر و تازہ ہوتے ہیں. شادابی کا مطلب تر و تازگی، کہ لوگوں کے چہروں سے پھولوں جیسی تر و تازگی کی طرح ظاہر تھا. عیان کا مطلب ظاہر. ناگہاں ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے. محمد حسین آزاد اس تمثیلی مضمون میں اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا، ایک بڑا شان و شوکت والا، ایک بڑا خوبصورت ہال، کمرہ، بڑا سا ہال دکھائی دیا، اور اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے. پھاٹک کا مطلب بڑا دروازہ، مین گیٹ. اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی ہے. کہ جو پہاڑ کی چوٹی کا منظر بیان کریں کہ ایک زمین کا ایک قطعہ ہے، ایک ٹکڑا ہے جہاں پھول لگے ہوئے ہیں، اور اس پھولوں والے اس قطعے میں، اس ٹکڑے میں ایک پری حور شمائل مین حور کی طرح کی، حور جیسی خوبصورت چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی ہے. جو نیچے میدان میں شہنائی کی آواز، بانسری کی آواز، الغوزہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، یہ اس پہاڑ سے آ رہی تھی. اور یہ بانسری، الغوزہ، یہ شہنائی، یہ موسیقی بجانے والی ایک پری تھی جو پھولوں کا ایک چھوٹا سا قطعہ تھا، اس میں کرسی پر بیٹھی ہے، کرسی چاندی کی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی تھی. جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشتاقوں کے انگوں کو یہاں تک کھینچا تھا. کس کے میٹھے میٹھے سروں نے؟ اس شہنائی، اس موسیقی، اس بانسری، اس الغوزہ کے میٹھے میٹھے سر کا مطلب دھن، یعنی اس سے بجنے والی موسیقی نے مشتاق کی جمع، مشتاق مین عاشق کو، عاشقوں کے اس انبو کو، انبو کا مطلب گروہ، عاشقوں کے اس گروہ کو یہاں تک کھینچا تھا. کہاں کھینچا تھا؟ پہاڑ کی چوٹی تک کھینچا تھا. پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی. کن کی طرف؟ وہ لوگ جو اب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے. اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی
گویا آنے والوں کو آفرین اور شاباش دیتی ہے. اور اب سنو سے ایسی دھنیں بج رہی ہیں, ایسی آواز آ رہی ہے, ایسا لگتا تھا کہ یہ آنے والوں کو مبارکباد دے رہی ہے اور شاباش دے رہی ہے. آفرین کا مطلب بھی کسی کو اپریشیٹ کرنا, کسی کی حوصلہ افزائی کرنا اور شاباش دینا. اور کہتی ہے, کیا کہتی ہے یہ دھنیں, یہ موسیقی, یہ پری کہتی ہے خیر مقدم, خیر مقدم مین ویلکم, خوش آمدید, خوش آمدید. صفا آمدید کا مطلب بھی خوش آمدید, یعنی آپ کا آنا مبارک. اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی فرقوں میں منقسم ہو گیا. جب یہ آواز آئی مبارکباد کی, ویلکم کی, خوش آمدید کی, تو یہ خدائی کا لشکر, اللہ کو ماننے والے یہ لوگ مزید گروہوں میں تقسیم ہو گئے. منقسم کا مطلب تقسیم ہو جانا. چنانچہ مورخوں کا ایک گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج دیوان جلوس میں داخل کرے. مورخ کا مطلب تاریخ دان, تاریخ لکھنے والے. چنانچہ مورخوں کا ایک گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا, استادہ وامین کھڑا ہوا کہ صاحب مراتب اشخاص کو کہ مرتبہ کے لحاظ سے لوگوں کو حسب مدارج ان کے مرتبہ کے لحاظ سے ایوان جلوس میں داخل کرے, اس دربار میں داخل کرے. یکایک وہ شنائی کہ جس سے کبھی شوق انگیز, جوش انگیز اور کبھی جنگی بازوں کے سر نکلتے تھے, اب اس سے ظفریابی اور مبارکبادی کی صدا آنے لگی. کہ اچانک وہی موسیقی کہ جس سے پہلے شوق پیدا کرنے والی, شوق انگیز شوق پیدا کرنے والی, لگن جوش جذبہ پیدا کرنے والی, جوش خیز جوش بڑھانے والی, ولولہ پیدا کرنے والے, اور کبھی جنگی بازوں کے سر نکلتے کہ اس طرح مجاہدین میدان جنگ میں جاتے ہیں تو ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کے پیچھے ان کو انکریج کرنے کے لیے ایسے گانے ایسے سر بجائے جاتے ہیں. تو یہ والے نکلتے تھے, اب چینج ہو گیا, اب اس سے ظفریابی مین کامیابی اور مبارکبادی کی صدا آنے لگی کہ ان لوگوں کو جو اس مشکل ڈیلوان پہاڑ کو سر کر کے اس کی چوٹی تک پہنچ گئے ہیں اور محنت ہمت حوصلے سے اس مقام تک پہنچے ہیں, تو اس موسیقی سے, اس شنائی سے ایسی آواز ان کو مبارکباد دی جا رہی تھی, ان کو کامیابی کی طرف لایا جا رہا, کامیابی کی مبارکباد دی جا رہی تھی. تمام مکان گونج اٹھا, یا مکان سے مراد وہ دربار, وہ ایوان عالیشان, یہ گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے. دیکھا کہ تخت طلسمات کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہیں. ایک جادوئی تخت ہے, تخت طلسمات ایک جادوئی تخت ہے, اور اس تخت کو کون اٹھا کے لے کے آ رہا ہے؟ پریاں ہیں, اور کتنی ہیں تعداد میں؟ 32. مصنف کہتے ہیں خواب کا حال بیان کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جادوئی تخت ہے جس کو 32 پریاں اڑائے لیے آ رہی ہیں. اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے, تخت پر ایک راجہ بیٹھا ہے, مگر نہایت دیرینہ سال, دیرینہ سال مین بوڑھا, کہ نہایت عمر رسیدہ, نہایت بوڑھا. اسے فرقے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے کہ اس راجہ کو ویلکم کرنے کے لیے, اس کا استقبال کرنے کے لیے ہر طبقے کے علماء اور مورخ تاریخ دان اس کو ویلکم کرنے کے لیے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے نکلے. مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بے قراری سے دوڑے. پنڈت ہندوؤں کے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں پنڈت اور مہاجن, یہ بھی کاروباری, مہاجن کاروباری, صداقت بزنس مین, یہ لوگ بہت بے چینی سے آگے بڑھے اس بندے کے, اس راجہ کے استقبال کے لیے. معلوم ہوا کہ راجہ تو مہاراجہ بکرما جیت تھے. راجہ جو تخت پہ جلوہ فروز ہے, جو تخت پہ بیٹھا ہے, یہ مہاراجہ, راجہ مہاراجہ بکرما جیت تھے, اور تخت سنگاسن 32 کہ تخت پر بیٹھنے والا راجہ مہاراجہ بکرما جیت ہے, اور تخت جو ہے وہ سنگاسن 32 ہے. سنگاسن 32 ایک کتاب کا نام ہے, لیکن یہاں مراد لے لیں گے کہ 32 پریوں کا اٹھایا ہوا تخت. پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا میں ہو گئی, مین اڑ گئی, واپس چلی گئی کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندنی چمکتی ہے, یعنی جب تک سورج روشنی دیتا ہے اور چاند چاندنی دیتا
मीन जब तक ये दुनिया कायम और दायम है, ना आपका मुंह हटेगा, ना आपको लोग फरामोश कर सकेंगे, और ना आपका सिक्का मिटेगा, ना लोग आपकी हुक्मरानी को, ना लोग आपकी हुकूमत को मिटा सकेंगे, भुला सकेंगे। ब्राह्मणों और पंडितों ने तस्दीक की। ब्राह्मण हिंदू की जो चार जातें हैं उनमें से सबसे आला जात ब्राह्मणों और पंडितों मजहबी रहनुमाओं ने तस्दीक की कि ये बात ठीक है कि जब तक दुनिया कायम और दायम है, ना लोग आपको बुला सकेंगे और ना आपकी हुकूमत को फरामोश कर सकेंगे, ना आपकी हुक्मरानी को फरामोश कर सकेंगे। पंडितों और ब्राह्मणों ने इस बात की तस्दीक की और उन्हें ले जाकर एक मसनद पर बिठा दिया गया। मसनद तख्त कह सकते हैं, नशिस्त कह सकते हैं, बैठने की जगह कह सकते हैं। अब ये महाराजा बकर मजीद थे कौन? महाराजा बकर मजीद बुनियादी तौर पर हिंदू थे और राजपूत खानदान के कबीले से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने दौर में उलूम व फनून को तरक्की दी और हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दन को तरक्की दी। अदल इंसाफ उनकी नमाया खूबी थी। जात पात पर यकीन नहीं रखते थे, जो हिंदू के अंदर कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य वगैरह, जात पात पर यकीन नहीं रखते थे और ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य सबसे यकसा सलूक करते थे, हमेशा सच को अहमियत देते थे। उनके कारनामों में से नमाया कारनामा ये था कि उन्होंने बकरवी कैलेंडर का आगाज किया। एक कैलेंडर का आगाज किया जो बकरवी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, और आज भी हमारे यहाँ जो पुराने बूढ़े लोग हैं वो उस कैलेंडर के मुताबिक चलते हैं। ये सावन है, ये हाड़ है, ये बाजू है, ये वगैरह वगैरह। तो ये कैलेंडर उनकी इजाद थी। आगे चलते हैं। ये थी पहली शख्सियत जिसको इस दरबार में बैठा दिया गया, और मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ भी आपके सामने कर दिया। महाराजा बकर मजीद एक राजत के आने पर लोगों में कुछ कीलो काल हुई। इसके बाद एक और राजा आया, लेकिन इसके आने पर लोगों में बेसो तकरार हुई। कीलो काल में बेसो तकरार, क्योंकि वो चाहता था कि अपने दो मुसाहिबों को भी साथ ले जाए। किस बात पर बेसो तकरार हुई? बेसो तकरार इस बात पर हुई कि ये जो राजा साहब आ रहे हैं, ये कहते थे कि मेरे साथ जो मेरे दो दोस्त साथी हैं, इन साथियों को भी मैं दरबार के अंदर लेके जाऊंगा। और अरकीन दरबार कहते थे कि यहाँ तमकनत और गरूर का गुजर नहीं है, जबकि जो दरबार के रुकन थे, अरकीन, रुकन की जमा अरकीन, अरकीन अरकान भी हो सकता है। अरकीन दरबार, दरबार के अरकान ये कहते थे कि यहाँ तमकनत मीन यहाँ शान, यहाँ अख्तियार, यहाँ गरूर, यहाँ तकब्बुर और गरूर का गुजर नहीं। ये आप अपने साथ साथी लेके आ रहे हैं, तो इस दरबार में गरूर और तकब्बुर का गुजर नहीं है। आप इनको अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते। इतने में वही 32 परियां फिर है। कौन सी 32 परियां? जो तख्त तिलिस्मात को उठाए हुए थे, संघासन 32 का जिक्र है, वही परियां फिर आई। चुनांचे उनकी सिफारिश से ऐसे भी ले गए। उन परियों ने सिफारिश की तो इस राजा साहब को भी दरबार में जाने की इजाजत मिली। जिस वक्त राजा ने मसनद पर कदम रखा, राजा साहब अपनी नशिस्त अपने तख्त पर बैठे कदम रखा, एक पंडित आया, हिंदुओं का एक मजहबी रहनुमा आया और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद कही। इस राजा साहब को इस शोहरत-ए-आम और बकायद अवाम के दरबार में दाखिल होने पर दोनों हाथ उठा के मुबारकबाद कही। आशीर्वाद भी मुबारकबाद, और बकायद अवाम का ताज सर पे रख दिया। इस राजा साहब के सर पे एक ताज रखा, बकायद अवाम हमेशा की जिंदगी का ताज इनके सर पे रख दिया, जिसमें हीरे और पन्ने के 9 दाने सितारों पर आंख मार रहे थे। इस ताज में हीरे जड़े हुए थे और पन्ना, पन्ना कहते हैं सब्ज रंग का एक कीमती पत्थर है, और ज़मुर्द के 9 दाने यानी 9 मोती ज़मुर्द के इस ताज में जड़े हुए थे, और ये इतनी चमक पैदा कर रहे थे कि इनके सामने सितारों की शान शौकत, सितारों की चमक दमक भी जो थी वो मान पड़ रही थी। सितारों पे आंख मारना मीन इनकी चमक दमक सितारों से भी कहीं ज्यादा है। मालूम हुआ कि वो राजा भूज थे। पता ये चला कि ये राजा जो अभी आया ये राजा भूज थे, और 32 परियों का झुरमुट वही किताब संघासन 32 थी, जिन 32 परियों की सिफारिश पर इसे दरबार में ले जाने की इजाजत दी
کے زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی. اور وہ بندہ جس نے تاج سر پہ رکھا وہ کالی داس شاعر تھا. وہ تھا ایک شاعر جس کا نام تھا کالی داس، جس نے ان کے عہد میں، کن کے عہد میں؟ راجہ بھوج کے عہد میں، راجہ بھوج کے زمانے میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی. فصاحت و بلاغت کا مطلب ہے کلام اور گفتگو کا فن. کلام اور گفتگو کے فن کو 9 کتابیں لکھ کے کلام اور گفتگو کے فن کو زندگی جاوید کا مطلب ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے. زندگی جاوید بخشی ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا کی. اب اس پیراگراف میں 2 شخصیات کا ذکر آیا، ایک راجہ بھوج اور دوسرے کالی داس. تھوڑا سا مختصر سا تعارف ان کا. راجہ بھوج ہندوستان کا عظیم فلسفی تھا جس نے مرکزی ہندوستان میں ملوں پر حکومت کی، اور کب تک کی؟ 1055 تک اس نے ملوں پر حکومت کی. اسے راجہ بھوجا بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے باؤنٹیفل لیول. راجہ بھوج نے ہندوستان میں کئی مندر بھی قائم کیے. اس نے بھوجا سالہ قائم کی جو سنسکرت کی تعلیمات کا مرکز تھا، اور آج کل یہ یہاں پہ سرسوتی کا مندر ہے. راجہ بھوج نے ہندوستان میں پانی کے کئی ذخائر دریافت کیے. وہ ایک عظیم اور عقل مند حکمران تھا، اور بھوپال شہر کو بھی انہوں نے یہ قائم کیا جو موجودہ ریاست مدھیہ پردیش کا دارالحکومت ہے، اور کبھی یہ شہر بھوجپال بھی کہلاتا تھا. راجہ بھوج نے 84 کتابیں لکھی، اور وہ کئی مضامین کا ماہر تھا، جیسے آثار قدیمہ، فلکیات، موسیقی، فلسفہ اور شاعری. انہوں نے اپنی زندگی ثقافت، علوم و فنون اور روحانیات کے فروغ میں صرف کی. آپ نے 1055 میں وفات پائی. دوسرا بندہ تھا اس کے ساتھ کالی داس. کالی داس ہندوستانی ادب اور شاعری کے ساتھ آپ کا بہت بڑا تعلق تھا. آپ کی نظمیں زیادہ تر کلاسیکل سنسکرت میں لکھی گئی، اور آپ کی تخلیقات کو فائن آرٹ یعنی موسیقی اور رقص میں استعمال کیا گیا. کالی داس کچھ شکل تھے لیکن وہ غیر تعلیم یافتہ تھے. آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ایک شہزادی نے آپ سے شادی کی، لیکن جب اسے آپ کے غیر تعلیم یافتہ ہونے کا پتہ چلا تو اس نے یہ اختیار کر لیا. آپ اس شہزادی سے محبت کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے کالی دیوی کی پوجا شروع کی، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک بن گئے. آپ نے 3 ڈرامے بھی تخلیق کی. 2 میں آنے والے لوگوں کا تعارف آپ کے سامنے. اس طرف تو برابر یہی کاروبار جاری تھا. اس طرح کے لوگ دربار میں داخل ہو رہے تھے. اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہوا. آپ نے پچھلے پیراگراف میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال تھا، اور اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے، چاروں طرف دروازے تھے، کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہو گیا. وہاں بھی اس طرح کے عظیم لوگ دربار میں داخل ہو رہے ہیں. میں اس طرف متوجہ ہوا. کون کہتا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد. میں اس دروازے کی طرف متوجہ ہوا. دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی فرش و فروش، جھاڑ، فانوس سے بقائے نور بنا ہوا ہے. فرش فروش کا مطلب قالین اور دیگر آلائش کا سامان. جھاڑ کا مطلب صفائی، ڈسٹنگ. فانوس روشنی سے بقائے نور. بقائے نور کا مطلب بہت زیادہ روشن، بہت زیادہ چمکدار بنا ہوا ہے. وہ کمرہ یعنی حال کا وہ حصہ بھی جہاں سے باقی لوگ داخل ہو رہے ہیں. ایک جوان پہل پہ کر ہاتھ میں گرز، گاؤ سر، نشائے شجاعت میں مست جھومتا جھومتا چلا آتا ہے. اس دروازے کی طرف سے ایک نوجوان پہل پہ کر، ہاتھی جیسی جسامت، ہاتھ میں گرز. گرز ایک ہتھیار ہے جو اوپر سے گول ہوتا ہے اور نیچے دستہ ہوتا ہے. نیچے ایک دستہ ہوتا ہے جو اسے دوران جنگ دشمن کے سر میں مارتے ہیں، اور ایسا ہی ایک گرز پہلوانوں کے پاس ان باغ کی بہادری کی علامت کے طور پر ہوتا ہے. یہ نوجوان جو دربار کے اس دروازے سے داخل ہوتا ہے، ہاتھی جیسی جسامت ہے،
قالین اور دیگر آرائش کے سامان، چونکہ بھاری بھرکم وجود ہے، جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتے ہیں، ٹخنے تک یہ کارپیٹ میں دھنس جاتا ہے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوان ایرانی موجود ہیں۔ اس کے ارد گرد، اس نوجوان کے ارد گرد کیانی بادشاہ، بادشاہوں کا ایک سلسلہ ہے، کیانی بادشاہ اور پہلوان ایرانی، اور ایران کے پہلوان جو بادی میں مشہور تھے وہ اس کے ساتھ ہیں کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال میں لیے آتے ہیں۔ درفش کاویانی ایرانی سلطنت کا جھنڈا تھا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال، نہ زوال آنے پر نہ ڈوبنے والے سایہ میں لیے آتے ہیں۔ کس کو؟ اس نوجوان کو کون لے کے آ رہا ہے؟ نوجوان کا حلیہ شکل و صفات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کے ساتھ کیانی بادشاہ بھی ہیں اور ایرانی پہلوان بھی ہیں، اور اوپر درفش کاویانی ایرانی سلطنت کا چمڑے سے بنا ہوا جھنڈا، یہ کیانی بادشاہ اور ایرانی پہلوان اسے اس جھنڈے کے سائے میں لیے چلے آ رہے ہیں اس دربار میں داخل ہونے کے لیے۔ سایہ بے زوال، جس پہ زوال نہ آتا ہو ایسا سایہ، یہ اس پرچم کا ذکر ہے۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے ہیں، کہ قوم سے محبت کرنے والے اور وطن سے محبت کرنے والے اس پر پھول برساتے ہیں۔ کس پر؟ اس نوجوان پر پھول برساتے ہیں۔ اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا، یہ نگاہوں ہی سے جیسا نہیں کہ واقعی خون ٹپکتا تھا، یہاں اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بندہ، یہ نوجوان انتہائی بہادر ہے، اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی درا تھا۔ سر پہ کیا تھا؟ شیر کے جبڑے کا، قلعہ شیر، شیر کا جبڑا، شیر کے جبڑے کا، خود کا مطلب ڈھال، ٹوپی، ہیلمٹ، اور کیسا؟ لوہے کا بنا ہوا۔ اس نوجوان کے سر پر ایک ہیلمٹ رکھا تھا، ایک ڈھال تھی، ایک ٹوپی تھی جو لوہے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کو شکل و صورت شیر کے جبڑے جیسی تھی۔ مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے، اس حال کے، اس دربار کے دروازے پر کھڑے تھے مورخ اور شعراء، تاریخ دان اور شعراء۔ سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا، ادب و احترام والی نگاہوں سے، بچشم تعظیم ادب و احترام والی نگاہوں سے دیکھا۔ انہیں میں ایک پیر مرد دیرینہ سال، جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، کہ انہیں استقبال کرنے والوں میں ایک بوڑھا شخص تھا۔ پیر مرد کا مطلب بوڑھا شخص، دیرینہ سال کا مطلب بوڑھا، عمر رسیدہ شخص، کہ جس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی تھی، مایوسی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھایا، جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے۔ تخت ایسا تھا، کرسی ایسی تھی کہ جس کے نیچے پائے نہیں، بلکہ 4 پایوں کی جگہ پر 4 شیر کھڑے تھے۔ پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار نہایت زور و شور سے پڑھے۔ اس بوڑھے شخص نے محفل والوں کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار پڑھے، جوش و خروش سے پڑھے نہیں، بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ اشعار ایسے تھے جس میں اس نوجوان کے کارنامے بیان کیے گئے، اور اس کے کارناموں کو ان اشعار نے اس صورت میں بیان کیا کہ قیامت تک ان کارناموں کا ذکر اس دنیا پر موجود رہے گا۔ صفحہ ہستی کا مطلب دنیا۔ بہادر پہلوان نے اٹھ کر شکریہ ادا کیا، اور برے فردوس کا ایک تربہ اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی۔ اس بہادر نوجوان نے اس بابا جی کا، اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا، اور ایک جنت کے پھول کا، یا ویسے تربہ کا مطلب ہوتا ہے شملہ، لیکن یہاں ایک کلی کہہ سکتے ہیں کہ جنت کے ایک پھول کی ایک کلی اس بابا جی کے سر پہ آویزاں کی، لگا دی، اور دعا کی کہ یہ بھی قیامت تک شگفتہ و شاداب رہے، کہ یہ کلی بھی قیامت تک تر و تازہ رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شہر سیستانی رستم پہلوان ہے۔ پتہ چلا کہ یہ نوجوان ایران کا حامی، ایرانی سلطنت کی حمایت کرنے والا، شہر سیستانی ایران کا ایک مشرقی شہر ہے،
اس کے انعام سے محروم رہا کہ جس نے شاہنامہ نامی کتاب لکھی لیکن اس کو انعام و اکرام سے نوازا نہیں ہے۔ اب رستم اور فردوسی کا تعارف انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں